مجموعی طور پہ ہمارا کوئی دین مذہب نہیں ہے، ہاں ہے، اور وہ دنیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے اور حقیقت ہے۔ اور دیکھیں ہمارے دماغ میں، دل میں صرف دنیا کا خیال ہے۔ یہ میں دلیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارے دل میں ہے۔ دماغ میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع عبادت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور ہم نے اصل میں دین کی جو بھی بات ہے تو اس کا معنی یا تو ہمیں معلوم نہیں ہے یا غلط معنی ہم لے رہے ہیں، یا اس کو محدود کر دیا ہے۔ تین چیزیں، اور پرواہ نہیں ہمیں، بس سنی سنائی پڑھی پڑھی باتیں ہیں۔ خاص طور پہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے عبادت۔ اچھا، عبادت کا ہم مطلب محدود سمجھتے ہیں۔ ایک بہت بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ تو پیدائشی مسلمان جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، بس اسی گھر کے یعنی جو دین ہے ماں باپ کا، اسی کو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ سکھ بچہ کہے گا میں تو سکھ ہوں، ہندو کا بچہ کہے گا میں تو ہندو ہوں، عیسائی کا بچہ کہے گا میں تو عیسائی ہوں، یہودی کا بچہ کہے گا میں تو یہودی ہوں۔ اسی طرح دیکھیں، آج کے جو بھی روئے زمین پر جو لوگ رہ رہے ہیں، تو ان میں یعنی مجموعی طور پہ ہمارا کوئی دین مذہب نہیں ہے، ہاں ہے، اور وہ دنیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے اور حقیقت ہے۔ اور دیکھیں ہمارے دماغ میں، دل میں صرف دنیا کا خیال ہے۔ یہ میں دلیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارے دل میں ہے۔ دماغ میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے۔ تو خیر، میں تو اور لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان برائے نام مسلمانوں سے مخاطب ہوں، جن کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ ہم اسلام کی حقیقت سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک انسان، ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اس معاشرے میں، تو اس کی عمر اب جو بھی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے اور قبر میں پاؤں میری طرح اس کے لٹکے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بھائی، اسلام کا تو ایک مطلب ہے، آپ وہ مطلب تک نہیں جانتے۔ دین کا ایک معنی ہے، آپ تو دین کا معنی بھی نہیں جانتے۔ کلمہ طیبہ کا ایک معنی ہے، آپ اس معنی کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ تقاضوں کو جاننا کلمہ طیبہ کے، جہاں وہ کلمہ ہے اور وہاں اس کے تقاضے بھی ہیں، تو ہم تو اس کے معنی جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن، وہ لمحہ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کلمہ طیبہ کے مطلب کے بارے میں تحقیق کی ہو، کسی اللہ والے کے پاس جا کے پوچھا ہو اور جستجو کی ہو کہ بھئی میں اس کا حقیقی معنی کیا ہے یہ، کیونکہ یہ تو بنیادی بات ہے، کلمہ طیبہ بنیادی بات ہے۔ خیر، بہرحال عبادت ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں، عبادت دنیا میں آ کے
میں مختصر الفاظ میں اللہ کی عطا سے بات کر رہا ہوں آپ سے. دنیا میں آ کے یا تو آپ دنیا کو ترجیح دے دیں گے اور پھر دنیا کے لیے آپ زندگی گزاریں گے لا محالہ. دیکھیں بات ہے ترجیحات کی. آپ کی ترجیح کیا ہے؟ آپ کے لیے اہمیت دنیا کی زندگی ہے یا اللہ کا حکم اور آخرت کی زندگی ہے؟ دو باتیں. چلیں آخرت کی زندگی. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں، دنیا کا ارادہ کر لیا ہے، اور بعض آخرت کے طالب ہیں. یہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی آیت تھی، اور یہ آیات مدنی ہیں، اور مدینے میں ہم جیسے مسلمان یعنی منافق موجود تھے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اور ایسے لوگ اس معاشرے میں بھی موجود تھے جنہوں نے کلمہ زبان سے پڑھا ہوا تھا، حقیقی دین سے نہ وہ واقف تھے نہ واقف ہونا چاہتے تھے ہماری طرح. تو اسی لیے ان مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطبوں کو کہتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تم جو زبانی کلمہ پڑھے ہو یہ کافی نہیں ہے، حقیقی ایمان لے آؤ. بہرحال اچھا دیکھیں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، عبادت کے بارے میں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک ترتیب سے میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں دنیا کی زندگی کی اہمیت ہے، یعنی آپ کی نظر میں دنیا کا فائدہ حقیقی ہے، تو پھر آپ دنیا کو ترجیح دیں گے. آخرت کی بات تو رہے گی بیچ میں. آخرت کی خبر تو پیغمبر نے دی ہے، ہم تو دیکھ بھی نہیں رہے. ہمارے حضور نے معائنہ کیا تھا نا معراج کی رات پہ جنت کا دوزخ کا. وہ بس ایک خبر تھی، ہمیں تو اس خبر پر یقین نہیں ہے. دین کی کسی بھی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے. بہرحال دیکھیں، دنیا کو اگر آپ نے ترجیح دے دی، اہم سمجھ لیا، حقیقت سمجھ لیا، اب آپ دنیا کی طرف رخ کریں گے اور دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. اور اب اللہ کی ہدایت یا نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو دنیا کو اہمیت دے دی. دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے، اس پہ ہم سب نے من حیث الامت، ہماری نظر میں اصل دنیا ہے، حقیقت دنیا ہے، اور ہم نے اس کو اہمیت دے دی ہے. دیکھیں اپنی سوچ کو دیکھ لیں، آپ کی سوچ میں کیا گھوم رہا ہے، آخرت کی زندگی یا دنیا کی زندگی؟ تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ذہن میں صرف دنیا کا خیال ہے. مستقبل ہم دنیا کو سوچتے ہیں، بچپن سے ہمیں دنیا کے مستقبل کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے اور ایسا احساس دیا جا رہا ہے کہ کل تم کیا کرو گے، بڑے ہو کر کیا کرو گے. ہر بچے کی ذہن میں آپ دنیا کا خیال ڈال دیتے ہیں کہ تم نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے. میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بھلے بچے کو امریکہ کا صدر بنا لیں، لیکن اس کو منزل بنا لینا اور زندگی کا مدعا بنا لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم خود کر چکے ہیں. اور اپنے بچوں کے بھی بارے میں ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے دنیا کا بندہ بنانا ہے دنیا کے لیے. اور ہماری سوچ اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں دنیا کی سوچ ہے. بات سوچیں نا اس پہ ذرا. ہمارے لیے اہمیت دنیا کی ہے، یعنی ظاہر کی ہے، اور ہم بچوں کے ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ ویسے میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ اس بات پہ سوچیں. ہمارے لیے صرف ظاہر کی اہمیت ہے اور ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے. باطن کیا ہے، حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، میں کون ہوں، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ تمام باتیں ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے لیے اہمیت دنیا کی زندگی ہے.
اس بات پر وہ اچھی طریقے سے سوچیں ذرا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.